کہ ہم اس رمضان کا استقبال کریں دل کو صاف کر کے، اور رمضان کا استقبال کریں امت بن کے، فرقہ واریت میں بٹ کے نہیں، تعصب میں ڈوب کر نہیں، بلکہ ایک مسلمان بن کے۔ اس وقت ہمارا ملک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے، ہم اس بحران کو کم کریں امت بن کے، محبت کو تقسیم کر کے، نفرتوں کو ختم کر کے، مذہبی نفرت کو بھی ختم کریں، سیاسی نفرت کو بھی ختم کریں، صوبائی نفرت بھی ختم کریں، قومی نفرت کو بھی ختم کریں، لسانی نفرت، بھئی ہم سرائکی ہیں، میری بیلٹ سرائکی ہے، ہم سندھی ہیں، ہم پشتو ہیں، ہم بروہی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم بلتستانی ہیں، ایک یہ بھی تعصب چل رہا ہے۔ اللہ کرے یہ ہماری صرف پہچان بنے، یہ ہماری نفرت کی بنیاد نہ بنے۔ اللہ نے زبانیں، شکلیں مختلف بنائی ہیں، تو ہر طرح کا جو ہمارا نزاع ہے اس کو ہم دفن کر کے امت بن کر الفت و محبت کے ساتھ اس رمضان کی ابتدا کریں۔ اور یہ بات میں مستقل کہہ رہا ہوں کہ ظلم سے توبہ کریں، جھوٹ سے توبہ کریں، بددیانتی سے توبہ کریں، دھوکے سے توبہ کریں۔ یہ تین کام جس انسان میں ہوں گے، جس قوم میں ہوں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے: ظلم، جھوٹ، دھوکہ۔ عدل، سچائی، دیانت، جس فرد میں یا جس قوم میں یہ تین کام ہوں گے، اللہ انہیں عزت بھی دے گا، بلندیاں بھی دے گا، کامیابیاں بھی دے گا۔ تاجروں سے کہتا ہوں چیزوں کو سستا کریں، نیکیاں بنائیں۔ پیسہ تو پہلے بھی تجارت سے پیسہ ہی مقصود ہوتا ہے، حلال طریقے سے کمانا، لیکن رمضان کو سیزن بنا کے چیزوں کو بہت زیادہ مہنگا کر دینا، چار پیسے تو شاید مل جائیں لیکن ان میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے اس رمضان کو لوگوں کے فائدے کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا رمضان بنایا جائے۔ عبادات میں فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے وہ قرآن ہے، کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری ہیں، تورات بھی رمضان میں، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، چھوٹی کتابیں اتری۔ تو رمضان میں تراویح ایک بہت بڑی نفلی عبادت ہے اور جو سنت مؤکدہ ہے، علماء فرماتے ہیں۔ تو 20 تراویح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر تیار ہوتا ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے سونے چاندی کا، جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ عرض کروں گا کہ اپنے ملازمین سے کام ہٹا دیں، تھوڑا کام لیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو، خود اپنے کام بھی زیادہ نہ بڑھائیں تاکہ روزہ ضائع نہ ہو۔ کام کرنے کے لیے تو سارا سال پڑا ہے، یہ ایک مہینہ اپنا سیزن ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ایسے ہی کچھ وقت دعاؤں میں لگایا جائے۔ سارا رمضان دعاؤں کی قبولیت کا ہے، لیکن خاص طور پر سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں سے بھی فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والوں کی دعا پہ آمین کہو، جو اس وقت میرے لیے سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ضرور 2-4 لفظ مانگ لیے جائیں، ہاتھ اٹھا لیے جائیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ الگ ہو کر بیٹھیں، دسترخوان پر ہی بیٹھ کر ہاتھ اٹھانے بھی ضروری نہیں ہے۔ دعا دل کی کیفیت کا نام ہے، ہاتھ اٹھانا اس کا اظہار ہے۔ کچھ وقت دعا کے میں ضرور لگائیں، اپنے لیے، جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تھا کہ جیسے ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، ایسے ہی جھوٹ بھی چھوڑیں، غیبت بھی چھوڑیں، غصہ بھی چھوڑیں، گالی دینا بھی چھوڑیں، اور چغلی بھی چھوڑیں، شکایت بھی چھوڑیں، لڑائی جھگڑا بھی چھوڑیں، کہ چلو بھئی رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔
اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ رزق حلال بھی دے